زین، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جو بیانیہ 10 اپریل کے بعد عمران خان نے اپنایا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ بیانیہ پاپولر ہوا ہے پنجاب کے اندر؟ 2018 میں وہ بیانیہ آپ کے ہاتھ میں نہیں تھا، آپ نے پورا الیکشن جو ہے اس بیانیہ کے اوپر لڑا ہے، اور اس بیانیہ کو لوگوں نے قبول کیا ہے، مانا ہے، امبریس کیا ہے۔ یہ ایک میجر ڈیفرنس نظر آتی ہے مجھے 2018 میں ان تمام حلقوں میں، آپ کے ملتان کے بھی، شاہ صاحب کے تمام جگہوں پہ ان کے ساتھ جلسوں میں بھی ایک دو جگہ پہ گیا تھا، لیکن ابھی مجھے وہ تبدیلی نظر آئی ہے۔ لوگ خود سے ووٹ ڈالنے نکلے ہیں، آپ کو دھکے مار کے پولنگ اسٹیشن کی طرف انہیں موبلائز نہیں کرنا پڑا۔ لوگ بالکل نکلے ہیں۔ میں اگر ملک صاحب آپ کو بتاؤں تو اس الیکشن میں اور پچھلے الیکشن میں ایک جو بنیادی فرق تھا، اس الیکشن میں خواتین اور نوجوان دو ایسے طبقے ہیں جو 2018 سے کہیں زیادہ، سٹیسٹکلی سپیکنگ، کہیں زیادہ نکلے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر خواتین ہمارے علاقوں میں کم از کم جو ہے اتنا پولیٹیکل پروسیس کے اندر حصہ نہیں لیتی تھیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، اور عمران خان صاحب کا بیانیہ گھر گھر پہنچ چکا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ اب پاکستان کو بچانے کا الیکشن ہے۔ مجھے خان صاحب نے، آپ کے علم میں ہے، میں قومی اسمبلی کا ممبر تھا، میں نے قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کے صوبائی اسمبلی کی سیٹ لڑی، ایم پی اے بننے کے لیے نہیں لڑی، عمران خان کے بیانیے کی، عمران خان کے نظریے کے دفاع کرنے کے لیے لڑی، اور مجھے خان صاحب نے کہا کہ تم بڑا ٹف الیکشن لڑنے جا رہے ہو، پورے پاکستان کی نظریں اس الیکشن کے اوپر ہوں گی، بٹ یو ڈوئنگ دس ٹو کیری دا فلیگ آف پی ٹی آئی۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اور 217 کے عوام نے ہمیں سرخرو کیا، بلے کے نشان پر مہر لگائی، اور عمران خان کے بیانیے کو تسلیم کیا۔ ایک ذہن بات بتائیے گا، آپ پڑھے لکھے نوجوان ہیں، آپ جیسے نوجوان آگے آنے چاہیے۔ میں تو ذاتی طور پر خوش ہوں کہ اگر آپ جیتے ہیں الیکشنز۔ ابھی آپ نے کہا آپ کا مقابلہ صرف اس حلقے میں سلمان سے نہیں تھا، حمزہ سے تھا، تو ایز اے میٹر آف فیکٹ تو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کا امیدوار ہونا چاہیے، تو کیا زین قریشی امیدوار بن سکتے ہیں؟ ملک صاحب، آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایلائی ہیں مسلم لیگ کاف، اور ہم ابھی اکٹھے ہیں اس مہم کے اندر۔ آج عمران خان صاحب نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ بلائی تھی، اور ان کے ساتھ مزید مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ یہ فیصلہ ہماری پارٹی کی قیادت کا ہے، ہم پارٹی کی قیادت کے ہر فیصلے کے پابند ہیں۔ مجھے پارٹی کی قیادت نے حکم کیا کہ قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑ کے صوبائی اسمبلی کی سیٹ لڑو، میں نے اس کو سر خم تسلیم کیا اور صوبائی اسمبلی کی سیٹ لڑی۔ جو پارٹی فیصلہ کرے گی، جو قیادت فیصلہ کرے گی، ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ لیکن کیا ذہن یہ کنسیڈریشن ہو سکتی ہے؟ یہ انٹرسٹنگ ہوگا، آپ کے مطلب دادا کے زمانے سے ایک وہ چل رہی ہے، آپ کی فیملی پوری کے اندر پالیٹکس موجود ہے، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے جس کو ہو تو سکتا ہے، شاید 2 مہینے 3 مہینے کی ہو، لیکن ایک آپشن ہے۔ کیا یہ آپشن آن دی ٹیبل ہے یا نہیں ہے؟ سر، آپشنز تو ساری آن دا ٹیبل ہیں۔ اینی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی کین تھیوریٹیکلی بی دا چیف منسٹر، اور الحمدللہ آج یہ 15 سیٹیں جیتنے کے بعد ہمارے پاس ایک کمفرٹیبل میجورٹی بھی ہے، ہم اپنا سی ایم بنا سکتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ہمیشہ ینگ لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دیا آگے آنے کا۔ ہمارے پاس بہت اچھے اگزامپلز ہیں، حماد اظہر صاحب کا، فروخ حبیب صاحب کا، مراد سعید صاحب کا، دیر سو مینی ینگ پیپل جو اسی پارٹی کی اپرچونٹی دینے سے آگے آئے ہیں۔ تو اٹ از آلویز این اپرچونٹی، بٹ اگین جو پارٹی کی قیادت فیصلہ کرے گی وہ ہمیں قبول ہے۔ بیسٹ آف لک آپ کے لیے، اور میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ چیف منسٹر بھی بنی ہیں، دوبارہ آپ کا بہت انٹرویو کرنے مہربانی خود آپ کی۔ آؤں گا لاہور میں۔